بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ڈائن کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ بدبخت تھا تبھی تو کلمہ گو نہ رہ سکا اور ڈائن کا ساتھی بن بیٹھا۔ قبرستان میں تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ آوازیں اتنی اونچی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ قبرستان کے درمیان میں کھلی جگہ، قبروں کے درمیان ایک شخص کالے لبادے میں منڈل باندھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، اس کے ہونٹ منتر کا تیزی کے ساتھ جاپ کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا آج اس کے عمل کی آخری رات ہے۔ اس کے حصار میں ایک کالا الو مرا پڑا تھا، اس کا نام کالی داس تھا۔ وہ کالی داس سے پہلے مسلمان تھا، مگر جب اسے پتا چلا وہ جادو وغیرہ ایسے نہیں سیکھ سکتا تو اس نے ہندو مذہب اپنا لیا اور ایک پرانی کالے منتروں کی کتاب سے کالے الو کا عمل پڑھ کر کرنے لگا۔ عمل سے پہلے اس کو کالا الو قابو کرنے میں کافی دشواری ہوئی، کیونکہ کالے الو کی بددعا سے وہ ڈرتا تھا۔ آج اس کی پڑھائی کی آخری رات تھی، پر 7 دن کا عمل تھا، یعنی 7 راتوں میں پڑھنا تھا۔ 6 راتیں زیادہ خوفناک نہ تھی، مگر آج محسوس ہو رہا تھا کہ آج کالی داس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی چڑیلیں یا بھوت مل کر بہن کر رہے ہوں۔ فجر میں 15 منٹ رہ گئے تھے، اس کے بعد اس کا عمل مکمل ہو جانا تھا۔ جیسے ہی 15 منٹ پورے ہوئے، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ ایک آواز گونجی، بالک تم اپنے عمل میں کامیاب ہوئے۔ کالی داس بہت خوش ہوا۔ وہ اس عمل کے منتر کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا تھا۔ ابھی بھی وہ منڈل میں بیٹھا رہا، وہ ڈر رہا تھا، اس لیے سورج جب نکلا تب ہی منڈل سے باہر آیا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ اب کالا الو اس کے بس میں تھا اور کالا منتر بھی۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کا شیطانی دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا، اب اسے بس عمل کرنا تھا۔ اس نے اسی دن اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا۔ چند لوگوں کو اپنے منتروں سے صحت یاب کیا اور لوگ اسے پیر صاحب کہنے لگے۔ اس نے اپنا آستانہ بنا لیا اور آہستہ آہستہ بہت مشہور ہو گیا۔ وہ آنے والی عورتوں پر بھی ہاتھ صاف کرتا اور پیسے بھی بٹورتا۔ اس کا دھندا زوروں پر تھا۔ اعلیٰ حکام اس کے مرید تھے، دولت اس پر برس رہی تھی۔ اس نے کئی انسپکٹروں کو ASP DSP بنایا اور اپنے پکے مرید بنا لیے۔ وہ روز آنے والے لوگوں کے کام کر دیتا اور پیر صاحب کہلاتا۔ لوگوں کو علم نہیں تھا وہ کالی کا داس تھا۔ کالی داس نے 3-4 سال موج کی۔ وہ اکتا گیا اور ایک بندے کو اپنا جانشین بنا کر سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گاؤں کالے ٹبے سے کافی دور شمال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پیر بننے سے پہلے آوارہ گرد تھا، اسے سارے علاقے کا پتہ تھا۔ اس نے راستے میں بس کی سواری کی اور ایک دوسرے گاؤں پہنچ گیا۔ اس گاؤں کا زمیندار کا بیٹا کالی داس کا دوست تھا اور وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھا۔ وہ پولیس آفیسر نعیم بلوچ کالی داس کا مرید تھا۔ کالی داس کا ارادہ اس کے ہاں قیام کا تھا۔ کالی داس نے گاؤں والوں سے پتہ کیا کہ لال حویلی کہاں ہے۔ چک کے 12 لوگوں نے کالی کی رہنمائی کی اور اسے زمیندار پولیس آفیسر نعیم کی لال حویلی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حویلی کے باہر کھڑے گارڈ نے کالی داس کو پہچان لیا اور اندر دوڑ لگائی۔ کالی داس حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنی دیر میں حویلی کے دروازے سے نعیم باہر نکلا۔ ارے پیر صاحب آپ اور یہاں؟ نعیم بولا۔ نعیم نے کالی داس کا ہاتھ چوما اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ ہاں بس ذہن کو کچھ نیا چاہیے۔ وہاں اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی تو اس لیے یہاں چلا آیا ہوں، کالی داس نے جواب دیا۔ آئیے پیر صاحب، آپ کا ہی گھر ہے۔ نعیم خوش ہو رہا تھا، اگر اس سے پتہ چل جاتا کہ کالی داس اصل میں کیا ہے تو کالی داس کا مزار وہی بن جانا تھا۔ نعیم اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ 1 منٹ، کالی داس نے کہا، یہاں تم میرا کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ میں سکون کی تلاش میں آیا ہوں، تمہاری مہربانی ہوگی، کالی داس نے جواب دیا۔ نعیم نے فوراً کہا، جو حکم سرکار کا، اور سرکار کالی داس کو مہمان خانے کے سب سے بڑے اور عالی شان کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں بھی کالی داس ہی مہمان تھا۔
یہاں بھی اس نے نعیم کی بہن پر ہاتھ صاف کیا۔ وہ ایک درخواست لے کر آئی اور عزت گوا کر گئی، اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ وہ بانجھ تھی۔ کالی داس نے اس کا علاج کر دیا تھا۔ کالی داس جتنے دن حویلی میں رہا، وہ عورت کالی داس کی خاص خدمت کرتی رہی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نعیم نے بتایا، یہاں سے تھوڑی دور ایک ڈائن رہتی ہے جو اس کے علاقے کی طرف جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے۔ کالی داس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ایڈونچر کا شوقین تھا۔ اس نے مکمل حالات کا پتہ چلایا اور دوسرے دن نعیم کے منع کرنے کے باوجود ڈائن کے علاقے کا رخ کیا۔ کالی داس چلتا جا رہا تھا کہ اس چک سے 4 کلومیٹر دور مغرب کی طرف پرانے کھنڈرات ہیں، وہیں وہ ڈین رہتی ہے۔ وہ کھنڈرات کسی وقت کسی ہندو کا محل تھے، مگر اب کولے کی طرح سیاہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ کالی داس درست سمت چلتا گیا۔ تقریباً 3.5 گھنٹوں بعد وہ کھنڈرات کے سامنے کھڑا تھا اور دن کا 1 بج رہا تھا۔ کالی داس نے اپنے کالے الو کو ہوشیار کیا اور کھنڈر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کھنڈر کا بایاں حصہ سلامت تھا، باقی سب ملبہ تھا۔ سلامت حصے میں کالی داس داخل ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ جگہ بہت بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ کالی داس نے آگے بڑھ کر ایک ٹوٹا دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ خالی تھا، یہاں اندھیرا تھا۔ یہ کھنڈر جلا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر اندھیرے نے اسے مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ کالی داس نے آگے بڑھ کر اس کمرے کے بائیں طرف والا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا۔ وہاں کارپیٹ بچھا تھا اور ایک بیڈ پر ایک حسینہ بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالی داس سوچ رہا تھا، باہر سے گندا اور بھیانک نظر آنے والا کھنڈر اندر سے اتنا خوبصورت ہوگا، یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اور وہ اس پری کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کافی حسین تھی اور بیڈ پر ملکہ کے انداز میں بیٹھی تھی۔ کالی داس رک کیوں گے، آگے چلے آؤ۔ اس پری جمال کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر کالی داس حیران ہوا اور چلتا ہوا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس حسینہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا وہ ڈائن تم ہی ہو جس کے بارے میں سن کر آیا ہوں؟ حسینہ نے سر ہلایا، ہاں میں وہی ہوں، تم بھی کالی کے پجاری ہو اور میں نے بھی کالی شکتیاں حاصل کر رکھی ہیں۔ کالی داس حیران تھا، وہ حسینہ بہت بولی بالی نظر آ رہی تھی، مگر وہ ڈائن کالی داس محتاط ہو گیا۔ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ کالی داس نے پوچھا۔ حسینہ نے کہکا لگایا، وہ کہکا کافی خوفناک تھا۔ وہ بولی، خوف آ رہا ہے مجھ سے، جبکہ کالا الو تمہارا محافظ ہے۔ میں خوف زدہ تو نہیں، بس حیران ہوں۔ تم اتنی مالدار اور خوبصورت ہو، اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اگر ڈائن ہو تو انسانوں کے درمیان رہ کر بھی شکار کھیل سکتی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ کالی داس بولتا ہی چلا گیا، صبر کرو بتاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک طرف گئی اور کچھ چاندی کے گلاس میں ڈال کر لے آئی اور بولی، تم میرے مہمان ہو اور یہ سوم رس ہے، پی لو۔ کالی داس نے سوم رس پی لیا۔ پھر اس حسینہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کچھ اس طرح سے تھا، وہ زچہ تھی یعنی ڈائن، اور کافی عرصے سے زندہ تھی۔ اس کا نام شانتی تھا۔ اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو تب چھلے کے دوران وہ مر گئی اور ڈائن بن گئی۔ پہلے تو وہ بچوں کے کلیجے نکال کر کھاتی رہی، پھر بڑوں کا بھی شکار کرنے لگی۔ ایک دن ایک رشی جو مسلمان تھا اس سے ٹکرا گئی۔ اس رشی نے اسے اس علاقے میں قید کر دیا اور اس رشی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر حصار قائم تھا۔ جب تک وہ 21 بچوں کی کالی کو بلی نہ دیتی وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جو اس کے علاقے کا رخ کرتا، شانتی اس کا شکار اپنے حسن سے کرتی اور تہہ خانے میں لے جا کر خون پیتی اور گوشت چٹ کر جاتی۔ کالی داس بولا، تو یہ وجہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ حسینہ خوش ہو گئی۔ کالی داس واپس چلا گیا۔ گاؤں سے اپنے چیلوں سے 21 بچے اغوا کروائے جو 7 سال کے تھے اور ایک بڑی گاڑی میں بچوں کو سحر زدہ کر کے کھنڈر لے آیا۔ شانتی بہت خوش ہوئی۔ اسی رات کالی داس اور شانتی نے تہہ خانے میں 21 بچوں کی بلی دی۔ شانتی رشی کے عمل سے آزاد ہو گئی۔ کالی داس شانتی کے حسن سے اس رات فیض یاب ہوا
دونوں گہرے دوست بن گئے۔ انہوں نے شہر کا رخ کیا، بہت ہلچل مچاتے رہے۔ شانتی اور کالی داس ایک ساتھ تقریباً 1 سال رہے، اور ایک دن شانتی کالی داس کو خاموشی سے چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ وہ ایک خط چھوڑ گئی تھی کہ وہ بور ہو رہی تھی، اس کو اور بہت کام تھے، وہ نئے جہان دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے لکھا تھا، ایک وقت آئے گا، کالی داس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ عام آدمی بن جائے گا۔ اس کے کافی عرصے بعد کالی داس اور شانتی کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر شانتی کالی داس کے دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لے گی۔ کالی داس ہنس پڑا کہ کوئی اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہ بات سچ ہوئی۔ کالی داس کا جھگڑا ایک ہندو مہاراج کرشن سے ہو گیا۔ مہاراج کا پلڑا بھاری تھا۔ کالی داس کی بات درست تھی، مگر طاقت میں مہاراج سے ہار گیا۔ مہاراج نے اس سے تمام شکتیاں چھین لی۔ کالی داس وہاں سے چل پڑا۔ اس کا دل بہت اداس تھا، وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ اس کی پراسرار قوتیں چھن چکی تھی۔ مگر اسے شانتی کی بات یاد آئی تو اس نے ارادہ ترک کیا اور اپنے ایک دور کے مرید کے پاس چلا گیا، وہیں رہنے لگا۔ مگر وہ آج بھی ڈائن کے انتظار میں ہے کہ وہ واپس آئے اور کالی داس اپنے دشمن سے خوفناک انتقام لے سکے۔ اس نے شادی تو کر لی، مگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ راتوں کو ڈائن کو یاد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔